حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ گجرات میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ کی وفات 3 رمضان المبارک بروز جمعہ بوقت فجر کھتوال میں ہوئی۔ آپ کا مزار بھی اسی جگہ یعنی چاولی مشائخ میں مرجع خلائق ہے۔ بعض راویوں نے عجیب و غریب قصے روایتوں کو دلکش بنانے کے لیے تخلیق کیے ہیں۔ ان میں سے بعض آپ کی وفات کے بارے میں مشہور کر دیے گئے، جن کے مطابق گویا آپ کو کھتوال سے چھوٹے صاحبزادے حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے وجودن میں لا رہے تھے کہ راستے میں جنگل سے گزرتے ہوئے بعض درندوں نے آپ کو نوچ ڈالا، جبکہ حضرت نجیب الدین متوکل آپ کے لیے پانی کی تلاش میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو فقط ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھیں۔ ہڈیوں کو سمیٹا اور کپڑے میں باندھ کر بابا فرید کے حضور تشریف لائے، مگر جب کپڑا کھولا گیا تو وہ ہڈیاں بھی غائب تھیں۔ یہ باتیں درست نہیں، کیونکہ جنگل کے درندوں کی کیا مجال کہ خدا کے ولیوں پر حملہ آور ہوں۔ وہ تو خود غلامی کا دم بھرتے ہیں، پھر ولیوں پر کوئی حملہ آور ہو تو خود خدا پر حملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھے جنگ کے لیے للکارا۔ ایسے مقدس وجودوں میں وہ خود بستا ہے۔ ان کی حرکات و سکنات خدا کی حرکات و سکنات کہلاتی ہیں۔ وہ محض ایک آلہ اور ذریعہ اظہار ہوتے ہیں۔ یقیناً یہی مقام حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو حاصل تھا، اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی درندہ ایسی گستاخی کا مستجب ہو۔ بس اس رنگ میں غیر طبعی وفات ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی وفات طبعی تھی جو کھتوال میں ہوتے ہوئے ہوئی۔ آپ اللہ کو پیاری ہوئیں اور آج تک آپ کا مزار وہاں موجود ہے۔ مختصراً آپ کی وفات کا واقعہ افادہ عام کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت بابا فرید کو وجودن میں اطلاع ملی کہ آپ کی والدہ بہت سخت بیمار ہیں۔ اطلاع ملتے ہی آپ وجودن پاک پتن سے کھتوال پہنچ گئے تو والدہ ماجدہ سے ملاقات ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ضروری نصائح فرمائیں اور مالک حقیقی سے جا ملیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کل 3 بھائی تھے۔ ایک بھائی آپ سے بڑے اور دوسرے چھوٹے تھے۔ گویا بابا فرید بھائیوں میں منجھلے تھے۔ برادر اکبر کا نام حضرت اعزاز الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ تھا اور برادر اصغر کا اسم گرامی حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہی برادر اصغر آپ کے مرید و جانشین ہوئے۔ دونوں بھائی اپنی اپنی ذات میں بہت بلند پایہ شخصیات کے حامل تھے۔ انتہائی صالح اور مستجاب دعوات بزرگ تھے، مخلوق خدا کے لیے ایثار و قربانی کے راستے کشادہ کرنے والے اور مصیبت زدہ کے کام آنے والے تھے۔ آپ کی ایک ہمشیرہ تھیں جن کا اسم گرامی حضرت جمیلہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا تھا۔ یہ اپنی والدہ کا گویا نقش ثانی تھیں۔ آپ کا وجود بھی اپنی والدہ محترمہ کی طرح بندگان الہی کے لیے سایہ رحمت تھا۔ بابا فرید کے بچپن یعنی عنفوان طفلی کا دور تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اس پر آپ نے عرض کیا کہ امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ والدہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، خدائے عرش کی طرف سے بہت سی بشارتیں ملتی ہیں، انسان کی دنیا بھی منور ہو جاتی ہے اور دین بھی۔ آپ کو ظاہری رنگ میں تربیت دینے کی خاطر والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ ان لامحدود نعمتوں کے علاوہ خداوند قدیر کی طرف سے روزانہ شکر بھی ملتی ہے۔ فرزند ارجمند نے پوچھا کہ نماز پڑھنے کے بعد شیرینی ملتی ہے یا پہلے؟ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا جب نماز پڑھنے کے بعد دیکھو گے تو مصلی کے نیچے شکر پاؤ گے۔ آپ کو نماز کی طرف کامل طور پر متوجہ کرنے کے لیے اپنی بات کی تکمیل میں روزانہ اپنے صاحبزادے کی نماز پڑھنے کے دوران مصلی کے نیچے چپکے سے شکر رکھ دیا کرتی تھیں، اور خدا کا یہ محبوب طفل نورانی اپنی پوری معصومیت کے ساتھ جب نماز سے فارغ ہو کر دیکھتا تو مصلی کے نیچے شکر پاتا۔ یہ عمل مسلسل جاری رہا، مگر ایک دن یوں ہوا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ شکر رکھنا بھول گئیں اور خود وظائف پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ اچانک یاد آیا کہ آج شکر نہیں رکھی، اللہ رحم کرے کہیں میرا بیٹا بدگمان ہو کر نماز ہی پڑھنا نہ چھوڑ دے۔ مگر دوسری طرف عالم الغیب خدا سارے حالات
حالات سے خوب آگاہ تھا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مصلے کے نیچے شکر رکھوا دی اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر معمول کے مطابق شکر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکے تھے کہ ادھر سے والدہ ماجدہ فکر کے ساتھ وہیں آ گئیں اور یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئی کہ آج شکر کہاں سے آ گئی۔ بے اختیار پوچھا کہ بیٹے کہ یہ شکر کہاں سے آئی ہے؟ معصوم ننھے فرید نے جواب دیا کہ میں تو روزانہ نماز کے بعد یہاں مصلے کے نیچے سے اٹھا کر شکر کھاتا ہوں، آج بھی اسی طرح یہاں سے اٹھا کر کھا رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خداداد فراست سے سمجھ گئیں کہ خدائے قادر نے یہ سامان کر دیا تو شکرانے کے لیے سجدہ ریز ہو گئیں۔ اللہ اللہ، کس قدر حیران کن یہ واقعہ ہے کہ ایک معصوم کی دلداری اور پرورش کے لیے کیا غیبی اہتمام کیا ہے، جبکہ آپ کی عمر ابھی صرف 4 سال تھی۔ اسی تاریخ ساز واقعے سے آپ کا نام گنج شکر مشہور عالم ہو گیا۔ خدائے عرش عظیم جب کسی کو اپنے مقام قرب سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے شیر مادر سے لطف ولایت عطا فرمانا شروع کرتا ہے، اور اسی تسلسل میں اس طفل بے مثال کا ایک ایک دن بسر ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل نظر اس کے باطن کی طرح ظاہر میں بھی آثار خلافت پاتے ہیں، جس کے ہر ورق پر سنہرے رنگ میں خدائے قادر کی قدرتوں کا ذکر مرقوم ہے، جسے پڑھنے والا انسان اور محسوس کرنے والا دل ایک کرامت یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتا اور راہ سلوک میں بلند پرواز ہوتا ہے۔ جہاں تک خود اس بابرکت وجود کا تعلق ہے، اس کا جسم تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اصل تو اس کی روح ہے، جس کا انتخاب ظاہری ولایت سے بہت پہلے عرش بالا پر ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے متعلق بے شمار روایات میں سے ایک روایت آپ کی شکم مادر میں قیام سے متعلق ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ایام حمل کے دوران آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک ہمسایہ کے گھر پھل سے بھرپور بیری دیکھی تو بیر کھانے کو جی چاہا۔ اس وقت مالکن گھر میں موجود نہ تھی۔ آپ نے کوئی حرج نہ سمجھتے ہوئے بیر کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ چلو کوئی حرج نہیں کہ بغیر اجازت کے بیر کھا لیتی ہوں، مگر عین اسی لمحے آپ کو پیٹ میں نہایت شدید تکلیف ہوئی، ناچار بیٹھ گئیں۔ اسی طرح بیر توڑنے کا خیال جاتا رہا۔ ولادت کے کافی عرصے کے بعد ایک دن حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ذکر کرنے لگیں کہ بیٹا میں نے ہمیشہ ناجائز مال سے پرہیز کیا ہے، حتیٰ کہ کبھی کوئی ناجائز چیز نہ خود کھائی نہ ہی تمہیں کھلائی۔ اس پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ امی جان، ایک دن آپ نے ہمسائے کی بیری سے مالکن کی اجازت کے بغیر بیر توڑ کے کھانا چاہا تھا، جس سے میں پیٹ کے اندر ہی بہت بے چین ہو گیا۔ میرے اضطراب کی وجہ سے آپ اس ارادے سے رک گئیں۔ حضرت کی والدہ ماجدہ کو وہ واقعہ یاد آ گیا اور ورطۂ حیرت میں گم ہو گئیں۔ اب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ان لمحات کی ایک کرامت پر غور کیجئے جبکہ عمر مبارک کا بھی پہلا سال ہی شروع ہوا تھا اور رمضان المبارک کی آمد پر چاند طلوع ہونے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ جو لوگ چاند طلوع ہونے کا ذکر کر رہے تھے ان کے نزدیک یہ 29 تاریخ کے بعد طلوع ہوا، اور دوسرا گروہ چاند کے واضح طور پر دکھائی نہ دینے کے سبب انکار کر رہا تھا۔ اسی تکرار کی کیفیت تھی کہ ایک راہ گزرتے درویش نے بآواز بلند پکارا کہ لوگو، حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ قطب وقت ہوگا۔ وہ لوگ حیران ہوئے، اس درویش راہ گزر کو گھیر لیا کہ حضرت کوئی نشانی بتائیں جس سے آپ کی بات کا یقین ہو۔ مرد درویش نے کہا کہ تم چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں جھگڑ رہے ہو تو سنو نشانی، اسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا دیکھو، اگر صبح رمضان شروع ہوا تو بچہ دودھ نہیں پیے گا۔ حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ کے گھر پر لوگوں کی نظریں گڑ گئیں اور آسمان کے نیچے یہ عجیب منظر واقع ہوا کہ اس طفل شیرخوار نے سحری کے وقت سے دودھ چھوڑ دیا اور نصف دن کا وقت آ گیا۔ اتنی دیر گزری تھی کہ آوازیں بلند ہونے لگیں کہ واقعی رات چاند طلوع ہو گیا اور آج پہلا روزہ ہے۔ اسی عالم شیرخوارگی میں روزے کی پابندی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے بلند روحانی مقام ولایت اور آسمانی انتخاب پر دلیل ہے۔